کوئی 3.5 یا 4.5 سال کی۔ آپ جانتے ہیں انسان کا مزاج بھی یہی ہے کہ ہر انسان، دو انسان اس کے سامنے اگر جھگڑا کر رہے ہوں گے تو جو زبر ہوئے گا آپ اس کی مخالفت کرو گے، جو مظلوم ہوگا اس کی آپ حمایت کرو گے، اسی کے ساتھ دو گے جب کمزور ہوئے گا۔ میں 3.5 پونے 4 سال کی عمر کا تھا جب شیر بے شیر سنت کی مثال فرمایا۔ میری والدہ کی محبت جب سے مثال مبارک تک میرا ساتھ رہی، خود پکاتی تھی، خود کھلایا کرتی تھی، بڑا ہوا تو میرے ہی ساتھ میں رہی اور میرے ہی سے ہی میں رہی زندگی بھر۔ ہر بھائی نے مشاہد ملت ہمارے بھائیوں میں سب سے زیادہ میری والدہ سے محبت فرمایا کرتے تھے، والدہ بھی ان سے بہت محبت فرمایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ آئی میرے پاس اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا ذرا بھیا کو دیکھ لیا۔ تو میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا آج بھیا ادھر آئے نہیں، ملاقات کی گیا آج جاؤ۔ بہرحال وہ لمبی بحث ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے ہی ساتھ میں رہے وہ، اور میرے ہی حصے میں انہوں نے انتقال فرمایا۔ تو میں تھا کرلا میں، باسی عید ہوئی، باسی عید کی شام کو میں الحاج ضرور اللہ صاحب پترے والے، جو کچھ کوئی ایک آدھ ہو سکتا ان کا جاننے والا ہوگا، یہ گورا چوکی کے علاقے کے رہنے والے حشمتی تھے۔ ان کے گالے میں انہوں نے 2 روم بنائے تھے خالی ہم لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے، قیام کے لیے، کہ ہمارے پیرزادوں کو کچھ تکلیف نہ ہو۔ اس میں میں تھا موجود۔ اتنے میں ہمارے مہربان نظر نہیں پڑ رہے ہیں حاجی تجمل حسین صاحب، یہ دھڑ دھڑ کرتے ہوئے اوپر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد میں انہوں نے ایک دم سے بسکٹ میزائل مارا اور کہا وہ مشاہدہ تھا بھیا کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا ہٹ تمیز کیا تب کیسے انتقال ہو گیا؟ صحیح تھے، عید کی نماز پڑھائی ہوئی، ابھی انتقال ہو گیا۔ میں نے وہاں سے سیدھے فوراً گھر پھول لگایا۔ گھر پہ بھی میرے گھر والوں نے یہ اطلاع دی کہ اسپتال میں ہے، دعا کرو۔ پھر میں نے پھول لگایا الحاج احمد عمر ڈوسا قادری برکاتی رضوی حشمتی خلیفہ شیر بے شیر سنت کہ آپ میرے پیر مسجد کے خلیفہ ہیں، مشاہد ملت عزیز ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ تو انہوں نے روتے ہوئے اطلاع دی کہ بھیا آپ صبر کرو، بھیا نہیں رہے۔ تو سر یہ کہ میں یہاں سے باقی پیلی بھی شریف گیا۔ اچھا، اب مشاہد ملت بمبئی میں تھے، اس بمبئی کے ایام کے درمیان میں میری والدہ محترمہ معظمہ مکرمہ اپنی منجلی بیٹی کے گھر تشریف لے گئی ہیں، جو حشمتی مسجد کے جسٹ پیچھے ہے، وہیں تھی، وہیں قیام تھا۔ جب مشاہد ملت پہنچے، عید کی نماز پڑھائی، پھر وہیں سے نکل کر کے والدہ حضور سے ملاقات کی، دستبوزی قدمبوزی کی، پھر عزیز و اقارب میں تشریف لے گئے، حضرت کے آستانے میں تشریف لے گئے۔ باسی عید کے دوسرے دن انتقال ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں نے، بہنوں نے یہ مشورہ کیا کہ اماں حضور کو نہ بتایا جائے، ضعیف العمر ہے، ضعیف العمر ہے، برداشت نہیں کر پائیں گے، اٹیک آ جائے۔ تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ ناصر کو آ جانا، اس کو چاہے دیکھ لیں گی، سکون ہو جائے۔ میں پہنچا ہوں مشاہد ملت کا انتقال کے دوسرے روز پہنچا ہوں، ظاہر سی بات ہے بمبئی میں تھا، کوئی وہ 2-3 گھنٹے کے 4 گھنٹے کے سفر میں نہیں ہوا۔ تو میں جب پہنچا ہوں وہاں پہ، تب والدہ حضور کو ہمشیرہ کے یہاں سے ہمارے گھر لایا گیا۔ میں خود یہ سوچ رہا تھا، میں خود ہی لانے والا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آج میرے گھر سے 2 جنازے نکلے۔
تو وہ جب آئیں تشریف لائیں، تشریف لانے کے بعد میں اب آپ نے سنا اس وقت مشاہد ملت نے آگے میں خود گواہ اس وقت آگے تھوڑی تھی، اور 20 یا سے 22 سیکنڈ تک بس 6 گھنٹے نہیں، 6 گھنٹے اگر 6 گھنٹے کیا ایک آدھا گھنٹہ بھی مل جاتا تو اس کی کچھ نہ کچھ فوٹو وغیرہ تو لے لیا تھا۔ اب میں اپنے آپ کو شعر بے شعر سنا کیا پہچان ہوں، کوئی نہیں پہچان سکتا۔ مشاہد ملت کو تم لوگ کیا پہچان سکتے ہو جن کی آج ان سے نعمت میں حقیقت بتا دوں؟ سنو، میری والدہ معظمہ 3 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حضور مصطفیٰ ہند کے بڑے بھائی حجت الاسلام کی دہنے زانو پہ گود میں لٹال کر کے مرید ہوئی۔ میرے نانا حضور لے کے گئے تھے، نذیر حسن نام ہے، گود میں مرید ہوئی، اور کس جگہ پہ مرید ہوئی وہ جگہ بھی بتا دوں آج، تاکہ میرے بچوں کو بھی یاد رہے کہ ہماری دادی حضور کہاں مرید ہوئی تھی۔ سرکار حضور علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید خاص اعلیٰ حضرت کے خلیفہ خاص حضور وسیع احمد صاحب محدث رضی اللہ عنہ، ان کے کاشانے پہ اعلیٰ تشریف لائے تھے تو ان کی گود میں دے دیا تھا میرے نانا جان نے کہ حضور بچی کو بیعت فرما لی۔ انہوں نے بچی کو بیعت فرمایا تھا، میری والدہ کو بیعت فرمانے کے بعد میں، اور ایسے لیا ہاتھوں پہ میرے نانا جان کو دیا اور کہا نذیر بھائی اس بچی کی حفاظت کرنا، گھر سے زیادہ اس بچی کو نکلنے مت دینا۔ تو میرے نانا حضور ڈر گئے، عرض کیا حضور کیا کچھ خطرہ ہے؟ نہیں مسکرائے اور میں خطرہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت بڑی ڈیوٹی کی مالک ہوئی، یہ غور سے سننا، بہت بڑی ڈیوٹی کی مالک ہوئی۔ بات فرمایا بہت بڑی ڈیوٹی کی مالک ہوئے گی۔ اب میں بتاؤں تمہیں، روہیل کھنڈ اسی کے اندر بریلی شریف آتا ہے، پیلی بھیت شریف بھی روہیل کھنڈ میں آتا ہے۔ روہیل کھنڈ کے نواب حافظ رحمت خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بڑی ڈیوٹی کسی کی تھی نہیں، ان سے بڑی ڈیوٹی کسی کی دنیاوی طور پر کہہ رہا ہوں میں۔ اعلیٰ حضرت کے دادا حضور یا پردادا کی بارگاہ میں مت جانا، معاذ اللہ، بہت بڑی بارگاہ تھی، اور میں کیا بتاؤں، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی 6 سیڑھیوں کو، پیڑھیوں کو، سلبوں کو، ارحام کو محفوظ فرمایا تھا۔ تب اعلیٰ حضرت ان کے پیدا ہوئے تھے، ان کو تجدد و مجدد ملی تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان کے دادا حضور سے وہ بیعت تھے، حافظ رحمت کا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میری نانی حضور، میری بہنوں نے یہ مجھ سے روایت بیان کی، مشاہد ملت نے بیان کی، میری نانی حضور اب ان سے فرمایا کرتی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ بہت بڑی ڈیوٹی کی مالک ہوئے گی، تو وہ انتظار میں تھی کہ میری اس بچی کا رشتہ جو ہے حافظ رحمت خان رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے آئے گا، ان سے بڑا کوئی نواب ہی نہیں تھا، حافظ رحمت خان رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے خاندان سے آئے گا۔ تو نواز محمد ہوتے 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 میری والدہ جوان ہوئی، جوان ہونے کے بعد میں اس وقت تک میرے پیر و مرشد نے پیلی بھیت کی زیارت تک نہیں کی تھی۔ پھر رشتہ آیا میرے والد کا، میرے والد کا رشتہ آیا، نکاح ہو گیا۔ خاندان کے کچھ لوگوں نے پردیسی ہونے کے ناطے کچھ انکار بھی کیا تھا، منع کیا تھا کہ رشتہ مناسب نہیں ہے، لیکن خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نشین حضرت علامہ عالیہ مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے سفارش کی،
ہمارے یہاں کے پیروی شریف کے پرانے جو ہیں وہ برکاتی لوگ، میرے نانا بھی برکاتی، انہوں نے سفارش کی تھی رشتہ بہت اچھا کر دو، نہیں وہ خالد ہو گیا مجھے، وہ عارف باللہ حضرت علامہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ حضور سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد نوری میاں صاحب، انہوں نے سفارش کی تھی کہ رشتہ اچھا ہے نذیر حسن کر دو، شادی ہو گئی بہرحال، اور حضور سرکار عالم مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ میرے پیر و مرشد کے دولہا بنے ہوئے تھے اور چھوٹے دولہا بنے ہوئے تھے عالم مصطفیٰ صاحب، میرے پیر و مرشد کے پیچھے بیٹھے تھے، شاہ والا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ، شاہ والا بنے ہوئے تھے۔ جب بارات چلی تو کسی منچلے نے حضرت سے کان میں کہا کہ حضرت زندگی بھر تو سید سید کرتے رہے، آج سید کو پیچھے بٹھا رکھا ہے، زندگی بھر تو سید 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 کی تعظیم کرتے رہے، آج سید کو پیچھے بٹھا رکھا، زبردست ارشاد فرمایا یہ میری پشت بانی کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے پشتے میری پشت بانی میری حفاظت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی ہوئی شیر شہر سنت کی، تو ہمارے ننیال والوں کو مطمئن فرمانے کے لیے میرے حضرت نے وہاں پہ ایک زمین خریدی، وہ میری والدہ کے نام، غور سے سننا، میری والدہ کے نام کاغذات بھی دکھاتی ہوا فوٹو کاپی بینامی، اور میری والدہ ہی کے نام سے درخواست دی نگر پالکا میں اور گھر کا نقشہ پاس کروایا، اور میرے گھر کو جو حویلی شریف ہے مبین بھائی، اس کی تعمیر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اعلیٰ حضرت کے سچے پکے اور وہ دیوانے حضور علامہ ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیسر پور، انہوں نے تعمیر کی، حضرت تو میرے باہر رہتے تھے۔ اب اونچی ڈیوڑی کی جو بات آئی ہے سنو، اعلیٰ سرکار نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں شعر لکھا کہ دنیا کی کوئی بھی عورت کہاں سے لائے گی باپ صدیق سا اور ختم رسول سا شوہر، سبحان اللہ، اس سے ان کی تعریف ہے ہی نہیں ام المومنین، سب کچھ فرما دیا اعلیٰ حضرت نے۔ اب آ جاؤ ادھر کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی مرید، اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی مرید اور اعلیٰ حضرت کے فرزند روحانی کی شوہر، سبحان اللہ، پیر اعلیٰ حضرت کا شہزادہ، شوہر اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا، اس عورت کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ۔ سنو دوسری بات اس کے بعد بیٹھ جاؤں گا۔ نظر گھماؤ پورے آل اوور انڈیا میں، غور سے دیکھو، ایک ایک کو ترازو لو تولو، کوئی خانقاہ ایسی نہیں ملے گی جس کا شوہر سید عالم، جس کے شوہر کی تعریف اعلیٰ حضرت فرمائے، سبحان اللہ، اور جس کے بیٹے کو حضور مفتی اعظم ہند مشاہد رحمان فرما کر کے مشاہد رضا خان لکھ کر کے خلافت دیں، سبحان اللہ، اس کی عظمت کیا جانے ہو۔ اور وہ واحد عورت ہے کہ جس نے 6 بیٹے پیدا کیے، 7 بیٹے، ایک بیٹا سگل سنی میں بلوغیت سے پہلے انتقال کر گئے، یہ اسرائیل رضا صاحب، وہ تھے ادریس رضا بھیا، علامہ ادریس صاحب، اور عسکری رضا بھیا جن کا آستانہ حضرت کے پیتی بنا ہوا ہے، ان کے بیچ کے تھے، وہ انتقال کر کے باقی 6 رہے، 6 کو 6 مفتی، سبحان اللہ، سبحان 6 اللہ، عالم، بے شک، 6 کو 6 بادشاہ عالم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 6
छो शिद्दत आला हजरत के मज़ार बेशक 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 के छो मसले के आला हजरत का परचम थामे हुए बेशक बेशक हक है बेशक इस वक्त का क्या हाल होएगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरी वालिदा है, वालिदा कहना नहीं चाहिए मगर कह दिया मैंने आज। ये है उन्हीं के शहजादे मासूम मिल्लत। बेशक सुभान अल्लाह ये इतनी लंबी तमहीद मुबीन भाई जो मैंने बनाई वो इसलिए बनाई, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ। सलीम लिफ्टर कहाँ है? यहाँ हैं और भी हैं। ये हमारे मुबीन भाई बैठे हुए हैं और ये हमारे इम्तियाज भाई खड़े हो, लकड़ा वाला है ये मुंबरा में, ये भी हैं। इनके पास भी नंबर होएगा और इकबाल भाई के पास नहीं होगा। और मेरे ख्याल से शायद हमारे पास है तो मुझे का नंबर नहीं है, बरली वालों का। इनसे नंबर ले लेना, अब्दुल मजीद खां बरली वाले का। इनकी पूरी फैमिली 3-4 भाई की सब बरनाल शरीफ में उम्र को गई हुई है, अभी भी वही है। कल इंशाल्लाह शायद इनकी वापसी होएगी। तो सुबह को इनकी फ्लाइट थी 5 बजे। अब्दुल मजीद की लड़की शबनम सोई, उसने ख्वाब में देखा मासूम मिल्लत को। सुभान अल्लाह उनसे मासूम मिल्लत ने फरमाया, बेटा चलो मदीने शरीफ चल रही है, मैं वहीं मिलूंगा, आ रहा हूँ, मैं वहीं मिलूंगा, आ रहा हूँ। वाकई ये नहीं, ख्वाब में बहुत देखते, मुझे भी ज़ियारत हुई कल। तो वो गए वहाँ। अब्दुल मजीद का छोटा वाला लड़का तनवीर, जिसका नाम है तनवीर, मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ रहा था फजर की। पहली रकात हो गई, दूसरी की अलहम्दु शरीफ भी हो गई थी और जो सूरत मिलाते वो सूरत आधी हो चुकी थी। इतने में उसकी नजर जो उठी तो सामने मासूम मिल्लत खड़े थे। सुभान अल्लाह सो नहीं रहा है, सुभान अल्लाह ख्वाब में नहीं है, नालत नमाज में है और मस्जिद नबी शरीफ में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गेट नंबर 11 पे था, गेट नंबर 11। गेट नंबर 11 पे नमाज पढ़ रहा था मस्जिद नबी शरीफ पे। तो उसे जल्दी सूरत पड़ी और जल्दी से बैठा कादे में और जल्दी से उसने नमाज को सलाम फेरा। उसके बाद ढूंढने लगा, 1 घंटा तक मस्जिद नबी शरीफ में टहला ढूंढते हुए कि मासूम मिल्लत आए थे, कहाँ गए मासूम मिल्लत आए थे। सुभान अल्लाह उसके सुभान बाद अल्लाह नहीं मिला। उसके अंदर इतनी बेखुदी तारी हो गई थी हाफिज जमील साहब कि वो, उसके घर वालों ने, माँ बाप ने, भाई बहनों ने उसे देखा, उससे पूछा कि क्यों बेटा तुम परेशान हो? कहा उनको मासूम मिल्लत आए थे। तो उनके घर वालों ने बताया उसमें तो विशाल हो गया। बोला अरे मुझे अभी पता चला, उनको देखा था यहाँ, मुझे तो तलाश कर रहा हूँ एक तरीके से। ये मासूम मिल्लत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमारे हजरत मौलाना सलीम साहब नूरी अल्लाह ताला उसको भाइयों कायम रखते, उनकी उम्र भी समाप्त कर जाता। अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन बेफजली ताला आज भी मेरी वालदा के 2 बेटे बाहयात हैं। एक गिर आपके सामने खड़ा हुआ है, देख लो सबसे दूसरे शेरे हिंदुस्तान अल्लामा अजीजुल्लाह साहब। सुभान अल्लाह और मैं चैलेंज करता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को नहीं, मौलाना लोगों को नहीं, हिंदुस्तान के जो टपोरी मौलाना उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा तुम मौलाना जिसको मानते हो उसको बुला लाओ और हमारी उसकी बहस करा दो। सुभान अल्लाह बेशक या रसूल अल्लाह ललकार है शेर की ललकार है। पूरी गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ बिफज़्ल ताला। मैंने अंकलेश्वर में, बड़ौदा में, भुज में और भरूच में मैंने तकरीर में कहा था कोई माई का लाल ये साबित कर दे, इदरीस रज़ा, मासूम रज़ा, नासिर रज़ा या इन तीनों में से किसी औलाद के बारे में ये साबित कर दे कि उसने अल्लामा अज़हरी साहब की तौहीन की है, मैं उनका साथ छोड़ दूंगा। और गुजरात के, महाराष्ट्र के जिस चौराहे पे कहोगे, जिस मस्जिद में कहोगे, उस पर खड़े होकर के मैं तौबा करूंगा।
نے 6.5 سال پڑھا ہے ان سے. مجھے فخر ہے علامہ اظہری صاحب کا، میرے استاد محترم ہیں. اتنا بڑا جھوٹ تمہارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، جھوٹ کہ گستاخ تاج الشریعہ. یہی تو لوگ بولتے ہیں نا، گستاخ تاج الشریعہ. سب یہی کہہ رہے ہیں گستاخ تاج الشریعہ. کسی نے کہہ دیا تمہارا کان تو وہ لے کے گیا، کبے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنا کان تو دیکھو کہ کان میرا ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی آج ابھی کے نئے ماحول میں آپ نے سنا ہوگا ڈھول کے بارے میں. کوئی بھی مائی کا لال میں چیلنج کرتا ہوں، ہمارے کوئی ایسے لفظ کو بتا دے ویڈیو یا آڈیو کے اندر کہ ہم نے مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر کے کوئی لفظ بولا ہو ڈھول کے بارے میں. ہم نے وہی بولا اور وہی بولا، وہی بولا اور وہی بولتے رہیں گے، وہی بولتے رہیں گے یہاں تک کہ موت کے تختے پہ ہم کو لٹا دیا جائے گا. جو مسئلے کے اعلیٰ حضرت ہے وہی بولیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے کہ جو میرا دین میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پہ قائم رہنا ہر فرض سے زیادہ اہم فرض ہے. کرتا ہوں کوئی بھی آئے آپ مجھ سے بات کرے. اور جھوٹ تو وہ لوگ اڑاتے ہیں. میں شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب آزاد میدان کے اندر تاج الشریعہ کی توہین یہ کہہ کر کے کی گئی تھی کہ تم کو پیر چاہیے یا امیر چاہیے. پیر سے مراد تمہارے تاج الشریعہ، امیر سے مراد شاکر شاطری، یہ مراد تھا. لوگوں کے ہاتھ اٹھوائے گئے تھے کہ ہم کو پیر نہیں چاہیے امیر چاہیے ہے. کتنی بڑی توہین ہے تمہارے پیر کی. کوئی مائی کا لال بولا، خدا کی قسم آل اوور انڈیا کے اندر ناصر رضا کی ذات ہے اکیلی کہ جس نے بھیمنڈی میں یہ اس سے مشاہدے ملت پہ جو پوسٹر چھاپا تھا تو اس کی ہیڈنگ پہ لکھا تھا اہل سنت کا امیر تاج الشریعہ. اہل سنت کی پہچان مسلک کے اعلیٰ حضرت کی پہلا آدمی ہے ناصر رضا. کوئی مایا ہزاروں لاکھوں رضوی ہیں، ہزاروں لاکھوں اختری ہیں. کسی اختری نے ہمت کی ان کے خلاف بولنے کی؟ انہیں کے گروپ میں گھسے بھی ہیں خالی اس کے بل کے اوپر، خالی اس کے بل کے اوپر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اقبال نے ایک مثنوی لکھی ہے فارسی میں، اردو میں لکھی ہے. شب پرک دادر وہ کہتے ہیں نا، شب پرک کہتی ہے جس کو چشموں بے ہنر. ذاک کہتا ہے کوا، ذات کہتا ہے نہایت بدنما ہے تیرے پر. لیکن اے شہباز، یہ مرغان صحرا کے وجود ان کو کیا معلوم اس طائر کے احوال و یقین روح ہو جس کی دم پرواز سختا پا نظر. اس زمرے میں ہم کو اعلیٰ حضرت کر دیا ہے. ہمیں اس پہ فخر ہے، اعلیٰ حضرت پہ فخر ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادوں پہ فخر ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ فخر ہے. اور وہی ہماری جان اور وہی ہماری آن اور وہی ہماری شان. اور مسئلے کے اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت یہ بتا دوں، وہ کرامت یہ دیکھتے رہنا. میں چلا جاؤں گا، آخر عمر کے دورے پہ ہوں، میں ضعیف بھی ہو گیا، 2 3 4 بیماری بھی لیے بھی ہوں. تم یاد کرو گے مجھ کو کہ ناصر رضا کیا کہہ گیا تھا. اعلیٰ حضرت کے مسئلے کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا خدا کی قسم پوری دنیا اس کو گرانا چاہے گی، اس کو گرا نہیں پائے گی. قدموں میں تزلزل بھی نہیں آنے دے گی جب تک کہ اعلیٰ حضرت کا کرم اس کے اوپر رہے. تم کیا جانو؟ تو مسئلے کی حالت دے اللہ کے نام، دے اللہ کے نام، دے اللہ کے نام تجھ کو اللہ رکھے، اس کی رٹ رکھی ہے. اعلیٰ مسئلے کے اعلیٰ حضرت، مسئلے کے اعلیٰ حضرت تم لیتے ہو پیٹ کے لیے،
قبلہ حضرت کا نام دے تو جیب کے لیے ہم نہ پیٹ کے لیے حضرت کا نام لیتے ہیں نہ جیب کے لیے لیتے ہیں. ہم شہادت کے حصول کے لیے ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے لیتے اگر ہم شہید بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی وہ معراج کا دن ہوگا. بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروگرام کریں گے پوری آنمان کے ساتھ جیسے ہوتا تھا. بہت کوشش کی ہم نے مگر یہ ہے انہی کے شہزادے معصوم ملت. اتنی لمبی تمہید مبین بھائی جو میں نے بنائی وہ اس لیے بنائی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں. سلیم لفٹر کہاں ہے؟ یہاں ہے اور بھی ہیں. یہ ہمارے مبین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے امتیاز بھائی کھڑے ہو لکڑا والا ہے یہ ممبرا میں یہ بھی ہیں. ان کے پاس بھی نمبر ہوئے گا اور اقبال بھائی کے پاس نہیں ہوگا. اور میرے خیال سے شاید ہمارے پاس ہے جو مجید خان کا نمبر نہیں ہے برلی والوں کا. ان سے نمبر لے لینا. عبد المجید خان برلی والے کا. ان کی پوری فیملی 3-4 بھائی کی سب رمضان شریف میں عمرے کو گئی ہوئی ہے. ابھی بھی وہیں ہیں. کل انشاءاللہ شاید ان کی واپسی ہوئے گی. تو صبح کو ان کی فلائٹ تھی 5 بجے. عبد المجید کی لڑکی شبنم سوئی. اس نے خواب میں دیکھا معصوم ملت کو. ان سے معصوم ملت نے فرمایا بیٹا چلو مدینہ شریف چل رہی ہے میں وہیں ملوں گا آ رہا ہوں. میں وہیں ملوں گا آ رہا ہوں. واقعہ یہ نہیں خواب میں بہت دیکھتے مجھے بھی زیارت ہوئی کل. تو وہ گئے وہاں. عبد المجید کا چھوٹا والا لڑکا تنویر جس کا نام ہے تنویر مسجد نبی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا فجر کی. پہلی رکعت ہو گئی دوسری کی الحمد شریف بھی ہو گئی تھی اور جو سورت ملاتے وہ سورت آدھی ہو چکی تھی. اتنے میں اس کی نظر جو اٹھی اس سامنے معصوم ملت کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. سو نہیں رہا ہے سبحان اللہ. خواب میں نہیں ہے حالت نماز میں ہے اور مسجد نبی شریف میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گیٹ نمبر 11 پہ تھا. گیٹ نمبر 11 گیٹ نمبر 11 پہ نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبی شریف پہ. تو اسے جلدی سورت پڑھی اور جلدی سے بیٹھا قاعدے میں اور جلدی سے اس نے نماز کو سلام پھیرا. اس کے بعد ڈھونڈنے لگا. 1 گھنٹہ تک مسجد نبی شریف میں ٹہلا ڈھونڈتے ہوئے کہ معصوم ملت آئے تھے کہاں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں ملا. اس کے اندر اتنی بے خودی طاری ہو گئی تھی حافظ جلیل صاحب کہ وہ اس کے گھر والوں نے ماں باپ نے بھائی بہنوں نے اسے دیکھا اس سے پوچھا کہ کیوں بیٹا تم پریشان ہو. کہا مجھے معصوم ملت آئے تھے. گھر والوں نے بتایا اس میں تو وصال ہو گیا. بولا ارے مجھے ابھی پتا چلا دیکھا تھا یہاں مجھے تلاش کر رہا ہوں ایک طریقے سے. یہ معصوم ملت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے حضرت مولانا سلیم صاحب نوری